بسم الله الرحمن الرحيم. تیسواں پارہ صفحہ 598 سورہ زمر. آیت نمبر 24. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم
سامعین کرام، قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت کامیاب لوگوں کی ہوگی اور دوسری جماعت ناکام لوگوں کی ہوگی۔ اور یہ دو جماعتیں قیامت کے دن تو صرف نتیجہ ہوں گی، اصل میں ان کے اعمال اور ان کے عقائد کو دیکھ کر قیامت کے دن الگ الگ ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ دنیا میں جنہوں نے اچھے کام کیے، جن کا ایمان بھی خوبصورت، جن کا عمل بھی خوبصورت، یعنی جن کا ایمان اور عمل قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا میں جن کا ایمان، جن کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف رہا، قیامت کے دن یہی لوگ ناکام ہوں گے۔ اور پھر یہ دنیا میں کون ہیں لوگ جن کا ایمان اور جن کا عمل خوبصورت، اور کون ہیں وہ لوگ جن کا دنیا میں ہی ایمان بھی خراب اور ان کے عمل بھی خراب؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ازل میں جن کے بارے میں اللہ نے جیسے لکھ دیا ویسے ہی دنیا میں ان لوگوں نے وہی کچھ کیا، جن کو اللہ نے ازل میں جیسے لکھ دیا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اما الذین شقوا ففی النار اما الذین سعدوا ففی الجنہ۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے خوش نصیب بنایا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بدبخت اور بد نصیب بنایا۔ جناب سرور کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ازل میں لکھ دیا ہے، کامیاب لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے، جنتیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور دوزخیوں اور جہنمیوں کے نام بھی لکھے ہوئے۔ تو صحابہ چونک اٹھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر یہاں پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر، روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر۔ جب لکھا ہوا ہے کہ اس نے جانا تو جس نے جانا جنت میں ہے، وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے، وہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ پھر لکھا ہوا جو جب ہے
اور جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے، نیکی کرے نہ کرے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے جتنی بھی اعمال صالحہ کر لے، تو جب اس نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر یہ اعمال اور پھر یہ نمازیں اور پھر یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ صحابہ نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اشکال پیش کیا کہ جی یہ پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سوال سمجھ آیا تو پھر جواب سمجھ آئے گا. اگر سوال کا ہی نہیں پتہ چلا اوپر گیا تو پھر جواب تو اس سے اور اوپر جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا، جیسے لکھ دیا ویسے ہوگا، لیکن لوگوں دنیا میں انسان وہی کچھ کرے گا وہی اعمال کرے گا جن اعمال کے بدلے میں اس نے جہاں جانا ہوگا، جس جگہ اس نے جانا ہوگا، جو اعمال جس جگہ کے لیے ہوتے ہیں دنیا میں وہی عمل کرے گا. نہیں سمجھے ہوگا؟ دنیا میں آ کر یہ بندہ وہ اعمال کرے گا، وہ کام کرے گا کہ ان کاموں والے نے جس نے جہاں جانا ہوگا وہی کام کرے گا. کچھ پکڑائی دی نا بات؟ ہاں پہنچے ہو نا بات؟ شرک کی جگہ بولو، شرک کی جگہ جہنم، کفر کی جگہ جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا. جو کفر کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، نیکی نہیں کرے گا، یہ دنیا میں جو جہنمی لکھا ہوا ہے نا، جہاں اللہ نے ازل میں لکھا، یہ دنیا میں آ کر وہی کام کرے گا جن کاموں کی وجہ سے یہ وہاں جائے گا. اور جو ازل میں جنتی لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں آ کر جنتیوں والے کام کرے گا. کون سے کام کرے گا؟ اس کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، ڈر ہوگا، وہ اللہ کی توحید کو ترجیح دے گا، شرک سے نفرت کرے گا، کفر سے دور بھاگے گا، گناہ سے نفرت کرے گا، نیکی سے محبت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے گا، بدعت سے کوسوں دور بھاگے گا، نفرت کرے گا. اس نے جنت میں جانا ہے تو جنتیوں والے کام بھی کرے گا، اور اس کے لیے یہ کام آسان ہوں گے. اگلا لفظ بول رہا ہوں بھائی، جس نے جنت میں جانا ہے، جس کے لیے رب نے جنت لکھ دی ہے، وہ دنیا میں آ کر جنت والے کام کرے گا، اور اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوں گے. توحید سے محبت کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی غیرت ہوگی. غیرت ہوگی اس کی. سنت سے محبت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس سے ساری دنیا چھوڑ جائے گی،
وہ کہے گا کوئی پرواہ نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صراط مستقیم پہ کھڑا ہوں، صحیح راستے پہ کھڑا ہوں، اگرچہ اکیلا ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے، صحیح ہوں، حق پہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت فرمائے، عمر کو اس کے حق بولنے نے تنہا کر دیا۔ لَيَقُولَنَّ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، یہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور اس کے حق بولنے نے اس کے یار بھی کم کر دیے، اس کے دوست بھی کم کر دیے، اور یہ اکثر اکیلا ہی چلتا ہے۔ تو پھر یہ چیز آ جاتی ہے، پھر وہ یہ نہیں پرواہ کرتا کہ لا یخافون لومۃ لائم، لا یخافون لومۃ لائم، کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے دماغ کے کسی کونے میں اس بات کی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اور کسی کے دماغ میں تو ہوتا ہی سارا کچھ یہی ہے، اس کے دماغ میں سارا کچھ ہوتا ہی یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا۔ ارے بھائی تو کچھ بھی جواب نہ دے، تو جہنم کے نچلے طبقے کی تیاری کر، تو کچھ بھی جواب نہ دے کسی کو، تو کچھ بھی نہ بول۔ میں لوگوں کو کیا کہوں گا؟ ارے بھائی تو لوگوں کو کیا کہے گا، تو یہ کہے کہ میں نے جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی کے دین کو مانتا ہوں، مجھے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے۔ مجھ سے 3 سوال ہوں گے قبر میں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، میں نے یہ تیاری کرنی ہے بس۔ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، میں یہ ٹھیکہ اٹھا کے نہیں آیا کہ میں نے لوگوں کو بدلنا ہے، میں نے لوگوں کو منوانا ہے، میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے خود بھی صحیح رہوں اور لوگوں کو بھی صحیح بات بتاؤں۔ مرضی ہے لوگوں کی، کوئی اسے مانے یا کوئی مانے یا نہ مانے، مانے گا وہی جو بنا ہے جنت کے لیے، ورنہ تو یوں سر مارے گا، کہتا سمجھ نہیں آتی بات کیسے آئے گی۔ ابو جہل کو بھی تو اللہ کے نبی سناتے رہے تھے، لیکن وہ بھی کہتا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق لشیء یراد۔ وہ بھی تو کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ارے جو بنا جہنم کے لیے ہو اسے جنتیوں والی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں آئے گی سمجھ۔ 80 سال کا ہو جائے گا، 100 سال کا ہو جائے گا، 200 سال بھی دے دیے جائیں ایسے آدمی کو، کیونکہ اس نے وہاں جانا ہی، اس نے جب جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو جنتیوں والے کام نہیں کرے گا، اور جس نے جانا ہے وہ چاہے حبشے کا غلام بلال کیوں نہ ہو، اس کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کٹ جائے گا، لڑ جائے گا،
مرنے کے لیے تیار ہوگا لیکن چھوڑے گا نہیں۔ تو دنیا میں بات میں نے یہاں سے چلائی تھی، قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے۔ یہ دو گروہ کن لوگوں کے ہوں گے؟ جو دنیا میں دو گروہ بنے۔ یہ دنیا میں دو گروہ کن لوگوں کے ہوں گے؟ جو ازل میں دو گروہ ہیں۔ آئی بات سمجھی؟ ہاں، جو ازل میں عالم ارواح میں ابتدا میں جو وہاں لکھے ہوئے دو گروہ ہیں، یہ ایسے ہی چل رہے ہیں اور ایسے ہی چلیں گے۔ اب ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ خوش نصیب لوگ کہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا سننا ان پر اثر ظاہر کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ بندہ قرآن سن رہا ہے، یہ بندہ اللہ کا کلام سن رہا ہے، وہ نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے۔ کسی چیز سے اگر محبت ہو تو وہ محبت بتانے سے پتہ نہیں چلتا، محبت نظر آتی ہے۔ قرآن سے محبت ہو تو بتانی نہیں پڑتی، وہ نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو وہ اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرے گا، وہ بدعت کی طرف نہیں جائے گا، وہ بدعت سے نفرت کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ کہے گا کہ میں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، میں نبی کے طریقے پہ چلوں گا، میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اسی لیے تو جب ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا تو جب اس نے اٹھانے کا ارادہ کیا تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے نے یوں کونی ماری اور کہا دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سرداران اور بڑے بڑے امراء لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھا کے کھاتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے کبھی روٹی نہیں دیکھی؟ کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ تو جب دوسرے نے کونی ماری اور کہا بھائی رک جا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو صحابی نے جواب دیا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے اگر لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو اور کھا لو۔ ہو سکتا ہے جو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ علی برکت اللہ ابتدا میں پڑھی تھی، ہو سکتا ہے وہ برکت کھانے کے اس لقمے میں ہو۔ یہ کیسے سمجھ آئے گی بات اس آدمی کو جس کو سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ یہ انہی کو سمجھ آئے گی جن کو اللہ نے بنایا ہی سنت کے لیے۔ اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ قرآن مجید کھولو بھی، جہاں رکھا ہے نا کھولے ماشاءاللہ، جن کے سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ فائدہ اٹھائیں اور ساتھ والے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ بدبخت لوگوں کا تذکرہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے کوئی بھی ہدایت، نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی مرشد، نہ ہی کوئی مفتی، نہ ہی کوئی امام، نہ ہی کوئی صحابی، نہ ہی کوئی شیخ، نہ ہی کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی فما لہ من ہاد۔
ایمان، جیسے آپ توجہ کریں گے قرآن کی طرف تو تمہارا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ فما لہ من ہاد، اللہ فرماتے ہیں جس کو میں گمراہ کر دوں، جس کو میں قرآن سے دور کر دوں، جس کو میں اپنے اسلام سے دور کر دوں، فما لہ من ہاد، اسے کوئی بھی نہیں ہے صراط مستقیم پہ چلانے والا، فما لہ من ہاد، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اے اللہ جو گمراہ ہو جائے، جو ہدایت سے خالی ہو، اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، یہ تذکرہ ہے اس بدبخت انسان کا جو ہدایت سے محروم رہا۔ افمن یتقی، افا یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا، اس کا معنی ہے کیا؟ کیا عربی کے اندر حمزہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی اردو میں کرتے ہیں کیا؟ فا کا معنی ہے پس، من کا معنی ہے شخص، کوئی انسان۔ فرمایا افمن یتقی، اب ذرا ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں۔ افمن یتقی، یہ اللہ ایک سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے مجھے یہ بتاؤ لوگوں، کیا پس وہ آدمی جو بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیا ایسا آدمی برابر ہو سکتا ہے اس سے؟ کیا برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے؟ کیا برابر ہو سکتا ہے اس آدمی سے جس کو دن قیامت کے اللہ عذاب سے محفوظ رکھے گا؟ یہ ایک سوال ہے مکمل۔ افمن یتقی، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کو، مشرک کو، اس کے ہاتھ یہاں باندھ دیے جائیں گے، ادھر ایسے، یہاں گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے، اور اسے ایسے جکڑ کے نا آگ میں ڈالا جائے گا، اور آگ سب سے پہلے آئے گی، اسے یہاں پکڑے گی۔ جب پکڑے گی تو اب یہ آدمی، چونکہ ہاتھ اس کے بندھے ہوں گے، تو یہ آگے چہرہ دے گا تاکہ میں آگ سے بچ جاؤں۔ آگ سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ آگے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے۔ ہاتھ اس کے بندھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن عذاب سے بچے گا چہرے کے ذریعے، عذاب سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ آگے کرے گا۔ ایک طرف یہ آدمی ہے اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کو میں عذاب سے محفوظ بنا کر جنت عطا کروں گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب نہیں ہو سکتے۔ جواب کیا ہے؟ یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو جہنم کی آگ میں جلے گا، اور دوسرا وہ جو جنت میں ان نعمتوں میں رہے گا، ایسی نعمتیں جو بڑی کمال نعمتیں ہوں گی۔ اور پتہ ہے کیا، جب آخری آدمی جنت میں آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا۔ مومن آدمی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جب یہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب داخل ہو جائے جنت میں، تو یہ سوچتا ہوا آئے گا اب پتہ نہیں مجھے جگہ ملے گی یا ٹینشن تو اسے ہوتی ہے نا جی بندے کو، کتنا رقبہ، کتنی جگہ، کتنا مکان میرا ہے جی، مجھے کتنی زمین ملے گی، تو یہ سوچتا ہوا آئے گا کہ میرے لیے بھی کچھ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری آدمی جو جنت میں آئے گا اس کو اللہ تعالی اس دنیا جتنی 7 حصے زیادہ جنت عطا کرے گا، اس آخری آدمی کو۔ موجیں ہی موجیں،
اتنے مزے اور ایسی نعمتیں لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں. کیسی بھی نعمتیں ہوتی ہیں. لا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے تصور میں کبھی نہیں آیا کہ کیا ایسی بھی نعمتیں ہوتی ہیں. نہ بھوک، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی پریشانی، نہ غم، نہ لڑائی، نہ جھگڑا. ہاں جی، آج کل تو یہ ہے نا، بندہ جھگڑا نہ بھی کرے تو لوگ اسے چھوڑتے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا بھائی، سانپ کسی کا مرید ہوا تو پیر نے کہا بھائی خیال رکھنا کسی کو ڈسنا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. تو محلے والوں کو پتا چلا بھائی اب یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو بس جہاں سے بھی گزرتا نا بچے اس کے پیچھے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تو کسی کے ہاتھ میں جوتا تو کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا، کسی کے ہاتھ میں پتھر. اب یہ پیر صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو زخمی زخمی تھا. پیر صاحب نے کہا یہ تیری کیا حالت ہے بھائی، خیر ہے ایسا کیوں؟ اس نے کہا جی آپ نے شرط رکھی تھی بیعت کی کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو ڈسنا نہیں ہے، تو میں نے ڈسنا چھوڑا، لوگوں نے میرا یہ حال کر دیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تجھے ڈسنے سے منع کیا تھا، پھوار دکھانے سے تو منع نہیں کیا تھا نا، کہ اپنا ذرا جوش بھی دکھا، آواز بھی نکال، پھونکا بھی دکھا. میں نے تجھے اس سے تو منع نہیں کیا تھا، تو بالکل ہی صوفی بن گیا. پھر آج کل بھی ایسا ہی ہے. آپ اگر بالکل دوسرے کو پتہ چل جائے یہ کچھ بھی نہیں کہتا تو آپ کی دیوار کی اینٹیں بھی غائب ہونے لگیں گی. ہاں، کچھ نہیں بچے گا پھر آپ کا. وہ کہیں گے یہ کہتا تو کچھ ہے نہیں صوفی صاحب. تو ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو پھر آپ کا کام ہوگا. نہیں، آپ تکلیف نہ دیں، نہ اپنے آپ کو پہنچنے، نہ دوسرے کو دیں، نہ کسی کو ایسا موقع دیں. ہاں، نہ کسی کو ایسا موقع دیں کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے. تو بات کیا چل رہی تھی جی؟ خاموش. ہاں، جنت میں نہ لڑائی ہوگی. ہاں، اب بات تک پہنچے. نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ اختلاف ہوگا. اور وہاں پر بندہ پہنچ کر کہے گا کہ یار میں زیادہ نیکیاں کر لیتا، میں تو دنیا میں بڑا ہی سست رہا، بڑا ہی غافل رہا. میں درود شریف زیادہ پڑھ لیتا، میں تسبیح زیادہ پڑھ لیتا، میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر لیتا، میں استغفار زیادہ کر لیتا. کیونکہ وہاں پر جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی وہ جنت میں داخلہ تو ہوگا ایمان کے ذریعے، لیکن آگے نعمتوں کا جو پھر تعین ہوگا وہ آپ کی نیکیوں کے ذریعے ہوگا. وہ تو دیکھا جائے گا آپ کتنا کچھ کر کے آئے، کیا کر کے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو جنتی وہاں اور جہنمی جہنم میں جائے گا تو اللہ فرماتے دونوں برابر
نہیں ہو سکتے۔ وقیل للظالمین معنی دیکھیں، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ جہنمی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، وقیل اور کہا جائے گا، جہنم کے جو داروغے ہوں گے نا، فرشتے جو وہاں مقرر ہوں گے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکلنے نہیں دیں گے، انہیں داروغہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اس وقت ان ظالموں کو کہیں گے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو مزہ اپنی ان بدعمالیوں کا جو تم کرتے رہے دنیا میں۔ دنیا میں تو تمہیں کسی کی بات سمجھ نہ مولوی صاحب کی بات سمجھ آتی تھی، نہ قاری صاحب کی بات سمجھ آتی تھی، نہ استاد صاحب کی بات سمجھ آتی تھی، نہ ماں باپ کی بات سمجھ آتی تھی، نہ قرآن و حدیث کی بات سمجھ آتی تھی۔ دنیا میں تو دین کی بات، اصلاح والی بات، اچھی بات تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تم برے کام کرتے تھے۔ آج چکھو مزہ، آج چکھو مزہ، ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اس آیت میں اللہ نے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ نے ان کو ڈراوا سنایا۔ فرمایا میری طرف دیکھنا میرے بھائیو، توجہ فرمانا تاکہ یہ آیت سمجھ آئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ڈراوا سنایا، فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر انہیں بتا دو جب جب جس جس زمانے میں میرے جس نبی کے لوگوں نے میرے جس نبی کی دشمنی کی، تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا، میں نے انہیں چھوڑا نہیں ہے، میں نے انہیں پکڑا، میں نے انہیں تباہ کیا، میں نے انہیں برباد کیا۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو۔ میں نے بڑی بڑی قوموں کو میں پہلے بھی تباہ کرتا آیا ہوں۔ اب بھی اگر اے مکہ کے سرداروں، قریش کے سرداروں، تم نے میرے نبی کی مخالفت نہ چھوڑی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تم نے ختم نہ کی، تو میں آج بھی میں وہی ہوں، تمہیں پکڑ سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں۔ پھر اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ پکڑا۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بیان کیا، ڈراوا سنانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے۔ معنی کرتے ہیں کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فأتاہم العذاب، پس آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسے طور پر آیا کہ ان کو لا یشعرون، کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ آئے ہے، انہیں خیال بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، انہیں خیال بھی نہ تھا کہ کیا ایسا بھی ہوگا۔ لا یشعرون، لا یشعرون۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھے ہیں اور بیٹا گھوڑے پہ سوار ہے، نام اس کا کنان ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا ارکب معنا لا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ مت ہو، کلمہ پڑھ، ایمان قبول کر، ہمارے ساتھ آ جا، ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں آ جا۔ بیٹے نے کہا بابا گھوڑا میرے نیچے ہے، سامنے یہ پہاڑ کھڑا ہے، تو ڈرا رہا ہے نا مجھے طوفان سے، پانی سے، کہ میں غرق ہو جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ طاقتور گھوڑا ہے میرا، میں ایڑ لگاؤں گا،
اور یوں بھاگ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا، پانی میرے قریب تک بھی نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ رہا تھا اللہ فرماتے حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ہم نے کہا تو کہاں بھاگے گا، کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہم نے نوح کے سامنے ادھر ہی غرق کر دیا، گھوڑا بھی گیا اور سوار بھی۔ جب اللہ پکڑتے ہیں من حیث لا یشعرون، من حیث لا یشعرون، اللہ فرماتے جب میں نے پکڑا انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہیں خیال بھی نہ تھا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ اللہ صرف واقعہ نہیں بیان کر رہا، پہلے لوگوں کا قصہ یا کہانی نہیں سنا رہا، یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر رہا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے سے عبرت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھایا ان کو اللہ پاک نے الخزیہ، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں اللہ نے انہیں رسوائی دی، والعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اور البتہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے، لو کانوا یعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں وَلَقَدْ، عرب کا اصول ہے جب لام قد پر داخل ہو تو معنی قسم کا ہوتا ہے، معنی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے خالق ہونے کی قسم اٹھا کے کہا لوگوں مجھے قسم ہے اپنے خالق ہونے کی، ضربنا للناس، ہم نے بیان کیا اس قرآن کے اندر من کل مثل، ہر مثال کو، ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کیوں مثالیں دی ہیں؟ فرمایا لعلہم یتذکرون، مثال اس لیے نہیں بیان کی تاکہ لوگ سن کر مزہ لیں، ہنسیں، خوش ہوں، اس لیے نہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مثالیں بھی اس لیے دی قرآن میں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ اب ذرا نکالیے گا پارہ نمبر 17 کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثالیں بیان کی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی۔ پارہ نمبر 17 کے بالکل آخر میں آ جائیں، صفحہ ہے 441، ہمت کریں ذرا، صفحہ 441، پارہ نمبر 17، سورت کا نام الحج ہے اور آیت نمبر 72 مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، صفحہ 441، صفحہ 441، بالکل آخری جو صفحہ ہے نا اس سے پہلے والا صفحہ، 17واں پارے کا آخری صفحہ سے ایک صفحہ پہلے۔ ہاں جی آیت مل گئی ہے جی۔ اللہ کیسی مثالیں بیان کرتا ہے، آیت نمبر 72 مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 73 شروع ہے، جہاں سے بالکل رکوع شروع ہو رہا ہے، نیچے سے آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تیسری سطر ہے، تیسری سطر ہے، ہاتھ رکھیں جی، ہاتھ رکھیں، آیت مل گئی، مقام مل گیا۔ ہاں دنیا کا یہ اصول ہے کہ لوگ بات سمجھاتے ہیں کبھی کبھی مثال دے کر، کیا مثال دے کر، مثال سے بات بڑی سمجھ آتی ہے، بڑے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور بڑی آسانی سے
سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچھو نے کسی کو کہا کہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں جو بھی مجھے دیکھتا ہے مارتا ہے، کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے جو بھی دیکھتا ہے، آنکھیں میری ہیں نہیں، قدرت نے مجھے آنکھیں دی نہیں، میرے اوپر رحم کرنے کی بجائے ترس کھانے کی بجائے لوگ مجھے پیٹتے ہیں، ختم کر۔ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو سننے والے نے جواب دیا کہ یہ بتا تیری آمد کیسے ہوئی، تیری ولادت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا ولادت تو بس یہ ہوئی کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور جیسے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کو کھانے لگتے ہیں، اور جب ماں کو کھا لیتے ہیں تب ہم باہر نکل آتے ہیں۔ اس نے کہا جب تیری آمد ایسے ہے تو جوتے تو پڑیں گے۔ سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ وہ جو ماں پہ ظلم کرے گا وہ جہاں جائے گا جوتے کھائے گا۔ بات تو بہت بڑی ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس لیے ماں کو کبھی ناراض نہ کر، ماں کو پریشان نہ کیے کر۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے اور اولاد کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو مثال ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں سب سے زیادہ مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور توحید کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کبھی کبھی مثالیں بھی دی ہیں، اور مثالیں رب نے جو دیں وہ کمال دیں۔ اللہ بھی مثالیں دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی مثالیں دیتا ہے قرآن میں، تو یہاں بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے گا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب لوگوں کو خطاب ہے، تمام کو۔ یا ایھا الناس، اے مولویوں، یا ایھا الناس، اے پیروں، یا ایھا الناس، اے سرداروں، یا ایھا الناس، اے مردوں، یا ایھا الناس، اے عورتوں، یا ایھا الناس، اے عرب، یا ایھا الناس، اے عجم، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کو خطاب ہے۔ ضرب مثل، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ ضرب مثل، آئے ہے تمہارے لیے کیا بیان کی جاتی ہے؟ ایک مثال۔ فاستمعوا لها، آئے ہے فاستمعوا لها۔ بیان جب اللہ جب مثال بیان کرے تو لوگوں کون نہیں سنے گا؟ کون نہیں سنے گا؟ وہی نہیں سنے گا جو بدبخت ہوگا، جو بد نصیب ہوگا، جو بد قسمت ہوگا، ورنہ ہر آدمی توجہ سے سنے گا۔ لیکن اللہ نے پھر بھی کہا فاستمعوا لها، پھر بھی کہا فاستمعوا لها، لوگوں کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو میری مثال۔ اچھا اللہ کون سی مثال، کیسی مثال تو دینا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ہستیاں جن کو تم
پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک ادنا مکھی بھی، ذبابن، اے ذبابن، یہ جو تنوین ہے نا، تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ التنوین للتحقیر۔ عرب میں کبھی کبھی کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے تنوین ذکر کی جاتی ہے۔ کس کو بیان کرنے کے لیے؟ حقارت، کسی کا ادنا ہونا بیان کرنا، کمزور ہونا بیان کرنا، چھوٹا ہونا، کسی کی چھوٹائی کو بیان کرنا، اس کے کمزور پن کو ذکر کرنا، بالکل انتہائی اس کے گھٹیا ہونے کو، بے قیمت ہونے کو بیان کرنا، اس کے بے قدر ہونے کو بیان کرنا۔ عرب میں کبھی کبھی تنوین ذکر کی جاتی ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے کلام پہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تنوین ذکر کی، یہ نہیں کہا کوئی مکھی بنا دے، نہیں، اللہ نے فرمایا ذبابن، بالکل ادنا مکھی، چھوٹی مکھی، ہاں، کمزور، ہاں، کمزور، چھوٹی بھی ہو کمزور بھی ہو، کوئی بیمار مکھی، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک ادنا مکھی بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ آئے ہائے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا باری تعالی، تو نے چیلنج کیا کہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا، کیا کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، ہاں، کسی کا استثناء نہیں ہے، کسی کو اللہ نے خاص نہیں کیا کہ نہیں انہیں چھوڑ دو بھائی، ہاں، نہیں، اللہ نے فرمایا جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں، کوئی مشکل کشا سمجھ کر، کسی کو حاجت روا سمجھ کر، کسی کو الہ سمجھ کر، معبود و مسجود سمجھ کر، نظر و نیاز کے لائق سمجھ کر، منت منوتی کے لائق سمجھ کر، جب بھی کوئی میرے سوا کسی کو پکارتا ہے، جس کو بھی پکارا جاتا ہے، وہ اتنے کمزور ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی بنا، وہ اتنے کمزور ہیں جن کو تو نے طاقتور سمجھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے علم کے مطابق اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ بہت ہی کمزور ہیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا باری تعالی، چلو اکیلا کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، اگر سارے ہی جمع ہو جائیں، مشرق سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک، 14 طبق کی کائنات میں جہاں جہاں جس کو پکارا گیا، اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو کیا پھر تو بنا لیں گے؟ کوئی ٹانگ بنا دے، کوئی آنکھ، کوئی پیٹ، کوئی دم ہے، کوئی سر، کوئی پر ہے، کوئی اس کا کچھ حصہ، آئے ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا بھی جواب دے دیا، آئے ہے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ رب کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کمال ترجمہ لکھا، سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جائیں،
ارے سارے کے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، ایک مکھی بھی بنا، اور تو 10 کلو کا بیٹا لے کے آتا ہے کہ بادشاہ میں گیا تھا، 20 سال ہو گئے تھے شادی کو، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، گیا ہو گیا کام۔ ہاں بابا نے بخت لگا دیا، بخت جاگ اٹھے میرے تو۔ کیا بات ہے جی، بابا نے تو مہربانی کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، یہ دیکھنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ ضرور دیکھنا۔ تنہائی میں جا کر، خلوت میں جا کر، علیحدہ ہو کر اپنے کمرے میں جب تو علیحدہ سونے کے لیے بیٹھے کہ اب میں نے نیند کرنی ہے، 2 منٹ اس وقت ضرور سوچنا کہ میرے دماغ میں کیا چلتا ہے اور رب کے قرآن میں کیا ہے۔ میں نے دماغ میں کیا بٹھا رکھا ہے اور میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، بس یہی سوچ لینا، آگے تیری مرضی، تو جس طرف جائے تو جان، تیرا کام جان۔ رب نے مثال بیان کی اور کمال دی، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، آگے بھی مثال کو مکمل کیا رب نے، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا۔ آپ ذرا دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، فرمایا لوگوں پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، آئے ہے کمال ترجمہ ہے، کمال ترجمہ ہے، فرمایا لوگوں پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے، کیا کرے؟ وہ چھیننا تو سمجھتے ہو نا، یہ ہے نا جی میرا رومال ہے، یہ کپڑا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی مجھے صوفی کہتا ہے مجھے یہ دے دو، میں کہتا نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں چھین لوں گا، میں کہتا نہیں۔ اب اس کا ہاتھ ادھر رومال میں آیا، میرے دونوں ہاتھ، اب اس کا ہاتھ بھی پڑ گیا، وہ اپنی طرف زور لگا رہا ہے، میں اپنی طرف زور لگاؤں، اور وہ میرے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ وہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، وہ میرے اوپر غالب آیا اور میرے ہاتھوں سے اس نے رومال چھین لیا۔ چیز میری تھی، اس نے چھین لی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سلب۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ واہ میرے اللہ، لفظ بھی اللہ نے کمال بولا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، یہ بڑے بڑے جن کو لوگ الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مسجود سمجھتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اگر ان کے سامنے رکھی جائے میٹھی چیز اور آ جائے ان کے پاس مکھی، اور مکھی کہے آج میں نے میٹھا کھانا ہے، دل چاہتا ہے میٹھا کھاؤں، اور یہ ساری ہستیاں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کہیں مکھی کو ہم نے یہ میٹھا آپ کو نہیں دینا، مکھی کہے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے، من چاہتا ہے، میں تو کھاؤں گی، نہیں دو گے تو چھین لوں گی، چھین کے کھاؤں گی۔ اور وہ سارے زور لگاتے ہیں سارے کہ ہم نے یہ میٹھا اس کو دینا، لیکن مکھی کہتی ہے چھینوں گی، لوں گی، کھاؤں گی۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی غالب آ گئی۔ کیا آ گئی؟ مکھی ان پہ غالب آئی اور مکھی نے میٹھا چھین لیا۔
کتنا؟ 1 کلو؟ جی بولو بولو بولو. ہاں 1 کلو لے جائے گی نا؟ ہاں آدھا کلو، 1 پاؤ، 1 شٹانگ. شیئن، میرے بھائی تیری قبر میں کوئی مولوی کوئی پیر نہیں جائے گا، تو اکیلا جائے گا. تو اپنی قبر میں منکر نکیر کو خود ہی جواب دے گا. اگر تیرے ساتھ اللہ کا قرآن ہوا، تیرے ساتھ نبی کا فرمان ہوا، تو تیری قبر نور سے منور ہو جائے گی. شیئن، 1 ذرہ. اللہ فرماتے ہیں وہ مکھی ان سب کے سامنے سے، ان سب کے ہاتھوں سے وہ میٹھا چھین لے اور چھین کے اڑ کے چلی جائے. لا یستنکسوہ منہ، یہ سارے جمع ہو کر اس کے پیچھے دوڑ لگائیں کہ ہم نے تو اپنا میٹھا اسے کیا لینا ہے؟ واپس لینا. اللہ فرماتے ہیں اس سے یہ واپس لے سکتے نہیں. اور تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے، اور تیرے دماغ میں کیا سے کیا ہے؟ تو نے کیا سوار کر رکھا ہے اپنے دماغ میں؟ نکال اس دماغ سے ہر وہ چیزیں جو تجھے تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جو تجھے بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور اپنے دماغ کو قرآن سے، علوم سے روشن کر. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتے ہیں، آئے ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا عجیب ہی ترجمہ کیا. ضعف الطالب، میں ذرا آسان ترجمہ کرتا ہوں، آسان لفظوں میں. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں پجاری بھی کمزور اور اس کا یہ خدا بھی ہے. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی. ضعف الطالب، طالب کہتے ہیں مانگنے والا، طلب کرنے والا، تڑپ رکھنے والا. ضعف الطالب، دونوں کمزور، دونوں کمزور. ضعف الطالب والمطلوب. آگے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، افسوس لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی. حق قدری ہی، جس طرح اس کی قدر کا حق تھا. اللہ فرماتے لوگوں مجھے چھوڑ کر جاتے ہو ان کے پاس جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جو کمزور ہیں ان کے پاس جاتے ہو. کس کو چھوڑ کے جاتے ہو؟ ان اللہ لقوی. قرآن تو ایسے تو توجہ کرے گا تو قرآن تیرے دل میں خود ہی جگہ بنائے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے. طاقتور بھی ہے، وہ ایسا طاقتور ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایسا عزیز ہے کوئی اسے ہرا نہیں سکتا. وہ سب پر غالب، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا. ان اللہ لقوی عزیز. اب ذرا ادھر آ جائیں، واپس آئیں جہاں ہمارا سبق چل رہا ہے. ٹائم چونکہ آخر ہے تو باقی مثالیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں، مثالیں بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ اسی ایک مثال کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی مثالیں خود سمجھ آ جائیں گی. اللہ نے فرمایا قرآنًا عربیہ، اے لوگوں ہم نے یہ قرآن نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا. قرآنًا عربیہ، عربی زبان بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی.
قرآنً عربیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، قرآن بھی عربی زبان میں آیا، غیر ذی عوج، لوگوں ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں ذرا بھی کجی نہیں، ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں، ذرا بھی نقص نہیں، ذرا بھی کمی نہیں، ذرا بھی عیب نہیں، ذرا بھی باطل نہیں، ذرا بھی جھوٹ نہیں، ذرا بھی شک نہیں، ذرا بھی وہم نہیں، غیر ذی عوج، اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں، اس میں ذرا بھی تناقض نہیں، اس میں ذرا بھی تفاوت نہیں، غیر ذی عوج۔ اچھا بات سمجھے ہو جی؟ یعنی اس کی کوئی ایک بات الحم سے لے کر والناس تک دوسری بات سے ٹکراتی نہیں، مخالفت میں نہیں، بلکہ قرآن کا ہر لفظ دوسرے لفظ کی تائید میں ہے، قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کی تائید و تصدیق میں ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ تقوی حاصل کریں میرے قرآن کو سمجھ کر۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور یہاں بھی دے دی اپنی توحید کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا، لوگو اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ضربہ کے نیچے دیکھیں ذرا بریکٹ میں، موحد اور مشرک کے بارے میں، موحد اور مشرک، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ علماء نے لکھا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ ضرب اللہ مثلا، موحد اور مشرک کے بارے میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک مثال، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، 2-4 منٹ ہے نا؟ اچھا، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، میری طرف دیکھنا میں کیا کریں، قرآن ایک سمندر ہے، آپ جب غوطہ لگائیں گے تو جانا تو اپنی مرضی سے ہے، نکلنا باہر آنا اس کی مرضی سے ہوگا، یہ اتنی گہرا سمندر ہے، ہاں یہ بحر بے کنار ہے ایسا۔ ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، اس کے 10 سردار ہیں، قیمت ہے غلام کی 1000، ہر ایک نے 100 روپیہ ڈالا، ایک غلام خریدا، تو اس غلام کے مالک کتنے ہو گئے؟ اب ذرا بولو، سارے بولو تو بات سمجھ آئے گی۔ غلام کی قیمت ہے 1000 روپیہ، ہر ایک نے ایک 100 ڈالا، تو کتنے ہو گئے غلام کے مالک؟ 10۔ یہ 10 مالک ہیں ایک غلام کے، منڈی سے خریدا، بازار سے خریدا، گھر لے آئے۔ اب یہ 10 جو سردار ہیں یہ کیسے عادت والے ہیں، ان کی عادات کیسی ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کی خوبیاں کیسی ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ضدی ہیں 10 کے 10۔ جی کیا ہیں؟ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، فسادی ہیں، جھگڑالو ہیں، متکبر ہیں، آپس میں لڑتے ہیں 10 کے 10، آپس میں اختلاف ہے 10 کے 10 کا، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، سب میں حسد ہے، سب میں بغض ہے، سب میں کینہ ہے، سب میں عداوت ہے، سب میں ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اب کیا حال ہے غلام کا؟ غلام، ہر سردار چاہتا ہے غلام سارا دن میری خدمت کرے، ہر سردار چاہتا ہے غلام سارا دن میری خدمت کرے، جس کے ہاتھ میں غلام آتا ہے وہ لے اڑتا ہے، کہتا ہے میرا کام پہلے، دوسرا کہتا ہے میرا کام پہلے، تیسرا کہتا ہے میرا کام پہلے، چوتھا کہتا ہے میرا کام پہلے۔ یہ غلام ادھر بھاگتا ہے، 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 صبح سے شام تک بھاگتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے تو میرا ہے ہی نہیں، تو کام اس کا کرتا ہے۔
اگر باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں تو پھر یہ مثال بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ چاہیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، بات سمجھنی ہے۔ جس کے پاس جاتا ہے اس کی خدمت کے لیے اور اسے کہتا ہے کہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، وہ سردار کہتا ہے نہیں تو مجھے نہیں، تو اس کو راضی کرتا ہے، تو میرا ہے ہی نہیں، تو فلاں کا کام کرتا ہے، تو فلاں کا کام کرتا ہے۔ جب کھانے کا ٹائم آتا ہے کوئی اسے کھانا نہیں دیتا، کہتا کہ میرا کام کرتا نہیں، میں کھانا کیوں دوں؟ کوئی اسے کپڑے نہیں دیتا، کوئی اسے جگہ نہیں دیتا، کوئی اسے بستر نہیں دیتا، کوئی اسے جوتا نہیں دیتا، کوئی اسے آرام نہیں کرنے دیتا۔ یہ غلام بھاگم بھاگ سارا دن صبح سے شام تک ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک طرف تو ہے اللہ نے فرمایا یہ غلام جس کے ہیں 10 سردار، 10 سردار اس سے راضی نہیں اور یہ بھی کسی سے جیسا کرو گے سمجھ نہ آئے تو کر کے دیکھ، سمجھ نہ آئے تو کر کے دیکھ۔ وہ اس سے راضی نہیں، یہ ظاہر ہے جو اس کو کھانا نہیں دے گا، ہے جو اس کو جگہ نہیں دے گا، یہ کیسے راضی ان سے؟ وہ اس سے راضی نہیں، یہ ان سے راضی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دوسری طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، فرمایا ادھر آ جاؤ، دیکھو ایک غلام ہے، اس کا ایک سردار ہے۔ سردار کی صفت کیا ہے؟ بڑا رحم دل، بڑے خوبصورت اخلاق والا، خیر خواہ، خیال رکھنے والا، غلام کا خیال رکھنے والا، اس کی فکر رکھنے والا، اس کی مدد کرنے والا، کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے، کپڑے کا بھی خیال رکھتا ہے، بستر کا بھی خیال رکھتا ہے، سکون کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی جگہ کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کا تعاون بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ غلام بھی ہر وقت سارا دن اپنے سردار کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ یہ غلام بھی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا سردار میرا ہے، اور سردار بھی سمجھتا ہے یہ سارا کا سارا غلام میرا ہے، میرا ہے۔ سردار غلام سے راضی، غلام سردار سے راضی، غلام بھی مطمئن، سردار بھی مطمئن۔ ایک طرف یہ ایک سردار، اس کا ایک غلام، دوسری طرف ایک غلام، اس کے 10 سردار اور 10 شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ ان 2 غلاموں میں سے بہترین غلام کون سا ہے؟ جس کے 10 سردار ہیں یا وہ جس کا بولو بولو اب تو بولو مثال میں بالکل سمجھا چکا ہوں، الحمدللہ مثال سمجھ آ چکی ہے اور آپ میں سے ہر آدمی سمجھ چکا ہے۔ غلام وہی بہتر جس کا سردار اطمینان سے وہی زندگی گزار رہا ہے، مزے میں وہی ہے، سکون میں وہی ہے، با وفا وہی ہے، با حیا وہی ہے، با لحاظ وہی ہے، جو جس کا سردار ایک ہے۔ اور اس کا کیا حال ہے جس کے اللہ نے یہی مثال دے کر فرمایا لوگوں جس کے 10 سردار ہیں، یہ غلام ایسا سمجھو جس کے 10 سردار ہیں، یہ مشرک کی مثال ہے، یہ غلام مشرک کی طرح ہے، اور وہ غلام جس کا ایک سردار ہے یہ موحد کی طرح ہے، یہ موحد کی طرح ہے۔ فرمایا لوگوں موحد بنو، مشرک نہ بنو۔ اب ذرا
ترجمہ کرتے ہیں، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے لوگوں ایک مثال، بڑی عمدہ اور بہترین مثال، رجلاً، ایک غلام ہے، فیہ شرکاء، جس کے کئی شریک ہیں، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، ترجمہ ذرا آپ بھی کریں، جو میں نے کیا ہے نا اس میں ملتا جلتا ترجمہ ہے، ذرا کریں نا جن کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے ترجمے والا، جن میں باہم زدہ زدی بھی ہیں، باہم کیا ہیں؟ متشاکسون، کھینچا تانی والے، بالکل راضی نہیں ہیں، متشاکسون، لڑائی کرنے والے، جھگڑالو، فسادی، ورجلاً، اور دوسری طرف ایک مرد ہے غلام، سلمن، پورا کا پورا، لرجلن، ایک سردار کا ہے، پورا کا پورا ایک سردار کا ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد رب نے سوال کیا، فرمایا حل یستویانی مثلا، اوے لوگوں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آئے ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا، حال میں، اطمینان میں، زندگی میں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میں نے یہ مثال دے کر تمہیں مسئلہ توحید سمجھا دیا، تمہیں کیا سمجھا دیا؟ مسئلہ توحید سمجھا دیا، تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں۔ تو جب یہ مسئلہ میں نے سمجھا دیا تو پھر کہو نا الحمدللہ، پھر کہو نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام صفات کمالیہ اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا مسئلہ بھی میں نے سمجھا دیا لیکن پھر بھی اکثر لوگ لا یعلمون، میری اس مثال کو سمجھ نہیں پاتے، مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے، توحید کو سمجھ نہیں پاتے، بل اکثرہم لا یعلمون۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔